ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سقراط بازار کے ایک کونے میں کھڑا زندگی اور فلسفے کے اہم موضوعات پر عوامی تقریر کر رہا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے لوگ ہوں یا دکاندار، وہ چند منٹ کے لیے سقراط کا فلسفہ سنتے اور پھر کان جھاڑ کر اپنے اپنے کام کاج کو چلے جاتے۔ وہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے فلسفے میں دلچسپی دکھائے اور سوال و جواب کا آغاز کرے۔ جب سقراط نے دیکھا کہ لوگ اس کے فلسفے پر زیادہ توجہ نہیں دے رہے تو اس نے کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ بات سنی وہ بے تابی سے اس کی کہانی سننے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اس نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ ایک سوداگر تھا جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے بہت سا سامان تھا۔ اس نے دوسرے بڑے شہر میں جا کر سارا سامان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا سامان باندھا، کندھے پر اٹھایا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنی منزل کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر کا ایک ہی داخلی راستہ تھا جو دشوار گزار پہاڑی گزرگاہوں سے ہو کر جاتا تھا۔ اس نے راستہ منتخب کیا اور ایک بڑے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ چل رہا تھا تو راستے میں اسے ایک اور آدمی ملا جس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ وہ آدمی گدھے کو لے کر اسی شہر کی طرف جا رہا تھا۔ سوداگر اور دوسرا شخص ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے دوست بن گئے۔ چلتے چلتے سوداگر نے دوسرے آدمی سے کہا، اگر تم اپنا گدھا کرائے پر مجھے دے دو تو میں اس پر اپنا سامان لاد لیتا ہوں اور تمہیں معقول کرایہ ادا کر دیتا ہوں۔ شہر پہنچ کر میں ایک گدھا خرید لوں گا اور یوں تمہیں تمہارا گدھا کرائے کی رقم سمیت مل جائے گا۔ وہ شخص ایک خاص رقم کے عوض گدھا کرائے پر دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس مرحلے پر سقراط کو معلوم ہوا کہ کہانی سننے کے لیے سامعین کی ایک بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ اس کی کہانی سنتے ہوئے اپنے فرائض بھول گئے ہیں۔ جو لوگ بازار میں خرید و فروخت کے لیے چند منٹوں میں آنے اور جانے کے عادی تھے وہ بھی اپنے کام کاج بھول کر کہانی سننے کھڑے ہو گئے تھے۔ آگے کی کہانی سنو۔ سقراط نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ سوداگر نے اپنا سامان گدھے پر رکھ لیا تھا اور ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اونچے پہاڑ پر چڑھنا جاری رکھا۔ لیکن جوں جوں دن چڑھتا گیا ان کے لیے پہاڑ پر چڑھنا مشکل تر ہوتا گیا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو رہے تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب سورج ان کے سروں کے اوپر آ کر چمکنے لگا تو انہوں نے تھوڑی دیر سستانے کا فیصلہ کیا۔ سقراط کے گرد اب زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے اور وہ سب ارد گرد سے بے خبر بے تابی سے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ سقراط نے اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس چٹیل پہاڑ پر کوئی درخت یا سایہ دار چیز نہیں تھی جس کے نیچے بیٹھ کر وہ آرام کر سکیں۔ وہاں صرف ان کے گدھے کا سایہ تھا جو سامان لے کر اوپر جا رہا تھا۔ اس گدھے کے سائے میں اگر کوئی سستانا چاہتا تو صرف ایک آدمی کی گنجائش تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گدھے کے مالک نے سوداگر سے کہا کہ گدھے کا سایہ اس کا ہے کیونکہ وہ گدھے کا مالک ہے۔ لیکن سوداگر نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے شہر پہنچنے تک گدھے کو کرائے پر لے رکھا ہے، لہٰذا اس گدھے کے سائے پر اس کا حق ہوگا۔ گدھے کے مالک نے کہا کہ اس نے صرف گدھا کرائے پر دیا ہے، سایہ نہیں۔ لیکن سوداگر نے کہا جب اس نے گدھا کرائے پر دے دیا ہے تو اس میں گدھے کا سایہ بھی شامل تھا۔ گدھے کے سائے پر دونوں آدمیوں میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے خوب بحث کی کہ یہ قانونی اور اخلاقی طور پر میرا ہے۔ اس مقام پر سقراط کے گرد ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ پھر وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے اتر کر بازار کی دوسری جانب چلا گیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور اسے کہانی جاری رکھنے کو کہا۔ اس نے ان کی طرف توجہ نہ کرنے کا بہانہ کیا اور چلتا رہا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور اسے کہانی مکمل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جب ہجوم نے سقراط پر زور دیا کہ اسے ابھی ہر صورت کہانی کا اختتام سنانا چاہیے تو سقراط رکا، ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں تم لوگوں سے زندگی اور فلسفہ جیسی اہم اور سنجیدہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن تم لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن جب